ساری مصیبتوں کی جڑوں سے اگر آپ اپنی کمیونٹی کو نکالنا چاہتے ہیں تو دیر از نو وے آؤٹ، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، سب راستے بند ہیں۔ راستہ صرف ایک ہے کہ آپ اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دیں، یہ آپ کی ترجیح ہے، اول ہونا چاہیے۔ ایک سوال آپ حضرات کرتے ہیں، سوال بظاہر صحیح ہوتا ہے لیکن وہ سوال دراصل صحیح نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیمسٹری پڑھو، جب ہم بات کرتے ہیں فزکس پڑھو، جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں ایسٹرونومی پڑھو، جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ سوشیولوجی پڑھو، جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں ڈفرینٹ سائنسز کی اس کو پڑھو، تو فوراً آپ کو دین یاد آ جاتا ہے۔ مولانا آپ نے مولاناؤں کے دین کی تو بات ہی نہیں، مولانا کیا دین کی بات کریں؟ ایک بات یاد رکھیے، جب انسان کے ذہن میں ایجوکیشن کی اہمیت آ جاتی ہے کہ ہم بغیر ایجوکیشن کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، تو سب ایسٹرونومی پڑھتے ہیں، بتائیے، سب فزکس پڑھتے ہیں، سب کیمسٹری پڑھتے ہیں؟ نہیں، جب ایجوکیشن کی اہمیت ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو ان کا ذہن کو تیار کرتا ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، چاہے کیمسٹری پڑھو، چاہے فزکس پڑھو، چاہے جیوگرافی پڑھو، ہیومینٹیز پڑھو، جو چاہے پڑھو، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے۔ اسی کچھ نہ کچھ میں جن کا رجحان دین کی طرف آ جاتا ہے وہ دینی تعلیم میں لگ جاتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اسلام کی تاریخ پڑھ لیجئے، جب لوگوں میں دینی تعلیم کا شعور بیدار ہوا ہے، اسی زمانے میں دنیاوی تعلیم کا بھی شعور بیدار ہوا، اور جب دنیاوی تعلیم کا شعور بیدار ہوا ہے، اسی زمانے میں دینی تعلیم کا بھی شعور بیدار ہوا۔ اس کے لیے آپ کو تاریخ کے صفحات کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آج ایران کو دیکھ لیجیے، دکھائیے جا کے ایران میں کمال کیا ایرانی قیادت نے، علماء کی قیادت ہے، جو ایسے علماء ان کی جوتیاں میرے سر کے اوپر ہیں، اس قیادت نے کمال یہ کیا ہے کہ آپ زیارت کے جائیے، اگر آپ کو فارسی آتی ہوگی تو ہر 4-5 قدم کے بعد بڑے خوبصورت انداز ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے، ہر دیوار اس لیے بنتی ہے کہ آپ اپنا پوسٹر لگا دیں، کسی کے فاتحے کا پوسٹر لگا ہوا ہے، کسی کی بیماری کا، مختلف پوسٹر لگے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کسی کی دیوار کے اوپر اپنا پوسٹر تھوڑی لگا سکتے ہیں جب تک آپ اس سے اجازت نہ لیں۔ آپ اس کی دیوار کو خراب کر رہے ہیں یا اس پر ٹاکنگ ہو رہی ہے، یہ حرام ہے شریعت کے اعتبار سے۔ آپ کسی کی دوسرے کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم؟ یہاں تک کہ جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں، بڑا امام باڑہ لکھنؤ کا جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے، بڑے امام باڑہ کو دیکھنے جائیے، سب سے پہلے فلاں کی مجلس ہو رہی ہے، سب سے پہلے یہ بڑے بڑے آپ کو پوسٹر جو لگا، رومی دروازہ جو اتنا خوبصورت ہے، جو یو پی کا ایمبلم ہو گیا ہے، آپ اس کو جا کے دیکھیے کتنی گز بنی، کہاں کے پوسٹر نہیں لگے، ان کو یہ تمیز نہیں کہ پوسٹر کہاں لگائے جاتے۔ تو ایک ایجوکیشن کے آنے سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے نہ آنے سے ساری مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں ایران کا ذکر کر رہا تھا، ایران میں دیواروں پر لکھا بھی جاتا ہے تو اتنے خوبصورت انداز سے لکھا جاتا ہے کہ آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے اس کو خالی پڑھنے کے لیے۔ جائیے ایران میں ہر جگہ، جو لوگ ان سے پوچھ لیجیے، ہر جگہ لکھا ہے بیا ایران را مدرسہ بسازی، آؤ پورے ایران کو ہم اسکول بنا دیں۔ فارسی میں مدرسہ اس مدرسے کو نہیں کہتے ہیں، فارسی مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں۔ بیا ایران را مدرسہ بسازی، آؤ ہم ایران کو، پورے ملک کو اسکول بنا دیں، کالج بنا دیں، یونیورسٹی بنا دیں۔ اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ساری مصیبتوں کے باوجود ایک شیطان اکبر، ایک خبیث ترین ملک، خبیث ترین انسان اور ان کے شیطان کے چیلے سب ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان مصیبتوں میں ہونے کے باوجود بھی 2 دشمنوں کو انہوں نے اپنے ملک سے نکال دیا۔ کون سے 2 دشمن؟ مولا علی نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے سارے دشمنوں کو قتل کر دیا لیکن 2 دشمنوں کو قتل نہیں کر سکا۔ لوگوں نے پوچھا وہ 2 دشمن کون سے؟ ان کو بھی میں قتل کر دیتا لیکن وہ کانکریٹ شکل میں نہیں تھے۔ تب لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں آپ کے؟ کہا کہ وہ 2 دشمن ایسے ہیں کہ اسی سے میرے سارے دشمن پیدا ہوئے ہیں، ایک جہالت اور ایک غربت، ایک الٹریسی اور ایک پاورٹی، یہ علی کے دشمنوں کو پیدا کرتا ہے۔ ایران سے الٹریسی کا بھی خاتمہ ہو گیا، ایران سے پاورٹی کا بھی خاتمہ۔ علم پاورٹی کو مٹا دیتا ہے۔ عزیز زیدی صاحب کہاں گئے؟ کرسی پہ بیٹھے۔ آپ کے آفس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ نہیں؟ اب سے 3 مہینے پہلے تقریباً، یا 4 مہینے، مجھے یاد نہیں۔ دیکھیے بیٹھے میں ان کے سامنے کی بات ہے، میں گیا تھا ان کے آفس میں، جاتا رہتا ہوں میں، وہاں گیا تھا، ایک لڑکا ادھر پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے دیکھ کر کہا قلب صادق صاحب آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ میں نے کہا میں کون جانتا ہوں، 31-32 سال کا بچہ تھا، کہ میں کہہ رہا ہوں بھائی تم کون ہو؟ اتنا جانتا ہوں تم شیعہ ہو، شیعہ ہو تو قلب صادق صاحب نہ کہتے، میں سمجھ گیا تم کھٹ مارو مجھے پہچانتے، تم مجھے میں نہیں پہچان۔ کہنے لگا دیکھیے عزیز علی صاحب آپ بتائیے، ان کے سامنے ان کے آفس سب لوگ، کہنے لگا میرا باپ، اس کا نام میں بتا دوں چونکہ مقام میں فخر ہے، اس کا نام ہے طالب زیدی۔
طالب زیدی نے اس سے کہا کہ میں آپ سب کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا باپ ٹوکرے میں مونگ پھلیاں رکھ کر بیچتا تھا. کیا کرتا تھا بیٹا؟ ٹوکرے میں مونگ پھلی. اس نے سب کے سامنے کہہ دیا, اس کو شرم نہیں آئی. کہا میرا باپ ٹوکرے میں مونگ پھلی رکھ کر بیچتا تھا. آپ نے پڑھایا, میں نے تھوڑی پڑھایا. آپ نے پڑھایا میرے تھرو, میں کہاں سے پڑھا سکتا ہوں؟ کہا آپ نے پڑھایا. اور پھر نوبت یہ آئی کہ میں انگلینڈ گیا سی اے کرنے کے لیے, وہاں سے میں سی اے کر کے آ گیا. امیجیٹلی مجھے بہترین جاب مل گئی. پھر میں نے اپنی بہن کو بھیجا, کیوں بھائی آپ موجود تھے نا. پھر میں نے اپنی بہن کو بھیجا, وہ سی اے سے اوپر بھی کوئی اور کورس تھا, وہ مجھے یاد نہیں رہا کون سا کورس ہے, وہ کر کے آئی. اس کا کہ ہمارا باپ مونگ پھلیاں بیچا کرتا تھا, ہم بھائی بہن کے پاس اپنا ویل فرنیشڈ بنگلوز ہیں اور بہترین کاریں ہیں, بہترین جاب ہے, ہماری ساری مشکلیں حل ہو گئیں. یہ مشکلیں کس نے حل کی؟ کس نے حل کی بتائیے کس نے؟ ایجوکیشن. اس نے کہا اب تیسرا بچہ ہے جس کو ہم پڑھا. اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات, سخت بات ضرور ہے, لیکن میں کہوں گا کہ آپ کو ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دینا ہوگی. یہ جلسہ اس لیے نہیں آیا کہ میں بتاؤں کہ ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے. یہ جلسہ اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ ایجوکیشنل اویئرنیس پھیلانے کے لیے ہم کیا کریں, کیا کریں. اس لیے آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں. آپ کو اپنے ہر بجٹ کو کرٹیل کرنا پڑے گا. فاقے کیجئے, بچوں کو پڑھائیے. اگر آپ پیسے والے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. اگر آپ کروڑ پتی ہیں, خدا آپ کو کروڑ پتی ہونا مبارک کرے, مگر آپ کروڑ پتی ہیں تو حدیث رسول یہ ہے کہ الامراء امنائی والفقراء عیالی. جو لوگ کیپٹلسٹ ہیں وہ میرے کسٹوڈین ہیں. ان کے پاس جو پیسہ ہے, جو روپیہ ہے, جو ڈالرز ہیں, جو پاؤنڈز ہیں, وہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے, وہ میری پراپرٹی ہیں. اس میں سے وہ صرف اتنا ہی پیسہ استعمال کر سکتے ہیں جو ان کی ضروریات زندگی کے لیے اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹیٹس آف لائف کافی ہو. باقی پیسے میں وہ کسٹوڈین ہیں. اس لیے جو باقی پیسہ بچے وہ شادیوں میں مت صرف کیجیے, بیاہ میں مت صرف کیجیے, فضول خرچیوں میں مت صرف کیجیے. ایک بات اور بتا دوں, میں کیسے نہ بتاؤں گا. ابھی آپ کو سوالات کرنے کا, آپ میری کھالو دیر دیجیے, میں کب آپ کو منع کروں. دیکھیے, مذہب میں بنیادی طور پر میں مذہبی انسان ہوں. مذہب میں شو کی اجازت نہیں ہے. جہاں سے شو آیا وہیں سے شو آیا. آپ بتائیے, آپ سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, دنیا میں کن کن لوگوں نے کیا کیا اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیا. لاکھوں روپے خرچ کیا حضور کے زمانے میں. حضور کے بعد اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کیا. لیکن آپ کسی کی خیرات کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں کیا معلوم قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہم نہیں کہہ سکتے. جو خیرات بنص قرآن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور پورا سورہ ایک مزاح میں اترا, وہ سونے کے ڈلے نہیں تھے, وہ چاندی کے ڈلے نہیں تھے, وہ پلاؤ نہیں تھا, وہ شیرمالے نہیں تھیں, وہ ایک بیوی کے ہاتھ کی پکائی ہوئی جو کی سوکھی روٹیاں تھیں. کوئی بیوی جس کی آج شہادت کی تاریخ, سوکھی ہوئی روٹیاں. اللہ کی بارگاہ میں ایک شے ہے جس سے قبولیت کی سند ملتی ہے, وہ ہے سنسیئرٹی اور خلوص. ہمارے یہاں جتنی رسمیں ہیں اس میں شو کتنا ہو گیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے, اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. وہ ویری سینسیٹیو ٹاپک میں بہت ہی محتاط طریقے سے گزر رہا ہوں. مختصر یہ ہے, دیکھیے آپ تو ماشاءاللہ فقہ کی ڈیفینیشن جانتے ہی ہوں گے. ہمارے یہاں سارا مسئلہ سب گڑبڑ ہو گیا. فقہ جورسپروڈنس جسے انگریزی میں کہتے ہیں, اور آپ حضرات فقہ کہتے ہیں, کہیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. فقہ لفظ نہیں ہے, فقہ ہے لفظ. صحیح لفظ ہے وہ فقہ ہے, فقہ ہے, فقہن. فقہ کے کیا معنی ہیں؟ فقہ میں نماز پڑھنے کی نہیں کہ آپ صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے. کیسے روزے رکھے جائیں گے یہ فقہ کا ٹاپک نہیں ہے. کیسے حج کرنے جائیں گے یہ فقہ کی جو بنیاد ہے وہ نہیں ہے. فقہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ One should know the need of the time.
ہر آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت دین ہمیں کس بات کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈال رہا ہے. مسئلے چینج ہو جاتے ہیں حالات کے بدلنے سے. اگر حالات کے تقاضا کچھ اور ہے تو واجب حرام ہو جاتا ہے, حرام واجب ہو جاتا ہے, مستحب مکروہ ہو جاتا ہے, مکروہ مستحب ہو جاتا ہے. اتنی آپ میں بصیرت ہونا چاہیے کہ آپ معلوم ہو کہ اس وقت زمانے کا تقاضا کیا ہے, نیڈ آف دا ٹائم کیا ہے. اب بی بی فاطمہ کا ذکر ہو چکا. آج بتائیے مولا علی سے بڑھ کر کسی نے عبادت کی ہے؟ کون سی رات ہوتی جیسے مولا علی خراٹے لیتے رہے؟ بتائیے. پوری زندگی کی ایک رات آپ ایسی نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس کو علی نے شب داری میں بسر نہ کیا ہو. تو جس کو شب داری اتنی محبوب تھی, یہ عادت نہیں تھی, وہ جانتے تھے کہ واٹس دی نیڈ آف دا ٹائم. شب ہجرت جب رسول نے کہا کہ آج تو میرے بستر پر سو جاؤ, تو اگر علی نے کہا تھا عبادت کو کیسے چھوڑوں, نماز کو کیسے چھوڑوں, تو معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے تھے مگر فقیہ نہیں تھے. فقہ کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت زمانے کا تقاضا کیا ہے. مولا عادت کی بنا پر نماز نہیں پڑھے. جب سامنے فریضہ آیا کہ اگر آج بھی میں نماز پڑھتا رہوں گا تو نماز تو پڑھتا رہوں گا, رسول زندہ نہیں رہیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے آج میں سو کے دکھا دوں گا. اور یہی سونا وہ تھا کہ جو سونے سے زیادہ قیمتی ہو گیا. مولا علی سو گئے مگر رسول کی جان بچ گئی. تو میرے عزیزوں, آپ ایران جا کر دیکھیں, اور جا کر دیکھیں جو بات میں نے کہی کہ جب انسان میں ایجوکیشنل اویئرنیس آ جاتی ہے تو اپنے ذوق کے اعتبار سے وہ لائن خود چن لیتا ہے. اس وقت ایران کے جو علماء ہیں, ہمارے یہاں کے علماء سے ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہاں بھی بہت ذہین علماء ہیں, کچھ باسواد علماء ہیں, فقیہ ہیں بے شک, لیکن اس پائے کے نہیں ہیں. ابھی 2 سال پہلے میں گیا تھا ایران, تو اس میں 5 شیعہ علماء تھے اور 19 تھے کل. تو 19 میں سے 5 کے کتنے بچے ہیں؟ 14 نہیں بچے ہوں گے, 13 بچے ہوں گے. اچھا خیر جتنے بچے, باقی سنی حضرات تھے. اب ان سنی علماء کے ساتھ میں بھی تھا. یہ گئے, علماء سے گفتگو ہوئی. میں دیکھتا تھا کہ یہ جب ہمارے علماء کے پاس جاتے ہیں تو بہت جوش و خروش سے جاتے تھے, اس نیت سے کہ ان کو ہم ڈاؤن کر دیں گفتگو میں, مگر وہاں سے چپ ہو کر چلے آتے تھے. جس موضوع پر چاہے آپ گفتگو شروع کر دیجئے, اس لیے کہ مولا علی کے ماننے والے تھے جو کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہے پوچھو, اسی کے ماننے والے ہیں. ابھی پالیٹکس پر گفتگو شروع کر دی, معلوم ہی از دا بیسٹ پالیٹیشین. اکنامکس پر شروع ہو گئی, دینیات پر شروع ہو گئی, اسلام پر شروع ہو گئی, ایمان پر شروع ہو گئی. جس مقرر نے, جس عالم نے جب تقریر شروع کی تو جتنے علماء اور اہل سنت کے بیٹھے تھے بخدا وہ بالکل مبہوت ہو جاتے تھے. ہو کیا رہا ہے؟ مجھ سے خود نے کہا کہ علماء ہمارے یہاں بھی ہیں مولانا, مگر ایسے علماء تو ہمارے یہاں نہیں ہیں. ایسے علماء وہاں اس لیے نہیں کہ ایسے علی ان کے یہاں نہیں ہے. نہ علی ایسا کوئی ہے, نہ ان کے ماننے والا کوئی ایسا. میرے عزیزوں کو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب کچھ پیٹ کاٹ کر فاقے کر کے بچوں کو بیسٹ پاسبل ایجوکیشن دلائیے. سارے بجٹ کو کرٹیل کر دیجئے, صرف ایجوکیشن بجٹ کو رکھیں, اور اس کے لیے آپ فضا ہموار کریں. جو بیویاں بیٹھی ہیں میری سامنے, اللہ ان کو سلامت رکھے, اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اگر ان میں ایجوکیشن اویئرنیس آ گئی بس تو قوم کا بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا.